الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ شعبان المعظم کے مہینے تک پہنچایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے بارے میں دعا فرمائی ہے. جب رجب المرجب کا چاند دکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہم کو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. تو جس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، آج ہم اس مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک شب ہوتی ہے جس کو ہم لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں. وہ شب 14 اور 16 شب کے درمیانی رات ہوتی ہے. دیکھیں، اس کو فارسی اور اردو میں شب برات کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو کہتے ہیں لیلۃ البراءت. برات کے معنی چھٹکارے اور خلاصی کے آتے ہیں، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. تو یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ شب برات کی فضیلت تقریباً 17 صحابہ سے ثابت ہے. اس لیے اس رات کو فضول نہیں کہا جا سکتا اور اس رات کو عام راتوں کی طرح نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن یہ رات فضیلت والی رات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت تو بتائی ہے، لیکن اس رات میں کوئی مخصوص عبادت کیا کرنا ہے وہ نہیں بتلایا. تو اس لیے ہم شریعت کے کسی بھی کام میں، کسی بھی بات میں نہ تو تھوڑی سی زیادتی کے حقدار ہیں اور نہ تھوڑی سی کمی ہم کر سکتے ہیں، بلکہ جتنا ثابت ہے اتنا ہی ہم کرنے کے مجاز ہیں، اتنے ہی کرنے کی ہم کو اجازت ہے. تو اب دیکھیے، اس رات کی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی لیکن کوئی عبادت نہیں بیان فرمائی. تو اب اگر ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت بنا لیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی عبادت خاص کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. دیکھیں، کچھ لوگ اس رات کے اندر نہ جانے کیسی بدعتیں انجام دیتے ہیں، جن کی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن کا پتہ ہے اور نہ صحابہ کی زندگی میں ان کا پتہ ہے اور نہ تابعین کی زندگی میں، لیکن آج ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں. تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ثابت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس رات کا کوئی مخصوص عمل ہے ہی نہیں. اب کچھ لوگ اس رات کے اندر بتاتے ہیں کہ بھئی 4 رکعت پڑھی جائے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھی جائے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھی جائے. یعنی اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ہم اس رات میں عبادت کریں گے جو ہم عام راتوں میں کرتے ہیں. یعنی جس طرح ہم آج کی رات اگر ہم جاگیں گے تو اس میں ہم تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں اگر ہمارے ذمہ ہے تو قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح شب برات کے اندر بھی ہم قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جو کرنا وہ کر سکتے ہیں. لیکن مخصوص کوئی عمل نہیں ہے، جو عام راتوں میں کرتے ہیں وہی اس رات میں بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ صلاۃ التسبیح پڑھیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن جماعت نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ
کہ نوافل میں اصل تو یہ ہے کہ نوافل کو گھر پر ادا کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض سے پہلے کی اور فرائض کے بعد کی جو سنتیں اور نوافل ہوتی ہیں ان میں بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان کو گھر پر پڑھا جائے۔ اور پہلے کی سنتیں تو گھر پر پڑھ کر آنا چاہیے، لیکن بعد کی جو سنتیں فرائض کے بعد کی ان میں کیونکہ آج ہمارا ماحول ایسا ہے کہ آدمی جب نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اگر اس کو کوئی مل گیا تو نہ جانے کتنی دیر وہ باتوں میں لگ جاتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ فرائض کے بعد سنت و نوافل کو فوراً ادا کیا جائے۔ تو اگر اس بات کو کہا جائے کہ بھائی سنتیں گھر پر جا کر پڑھیں تو اس میں خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ آدمی سنتوں کو فرض کے فوراً بعد نہیں پڑھ پائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی گھر جائے گا، گھر میں اگر کوئی کام کاج نکل گیا تو وہ سنت اس کی رہ جائے گی۔ اس لیے فقہائے کرام نے مسئلہ بتایا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی فرائض کے بعد کی سنتیں مسجد ہی میں پڑھ لو، لیکن اصل یہی ہے کہ گھر میں جا کر پڑھا جائے۔ تو ابھی شب برات کے اندر جو عبادتیں کی جائیں گی وہ نہ کوئی فرض ہے اور نہ واجب ہے بلکہ مستحب ہے، نوافل ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادتوں کو اگر ہو سکے تو گھر میں ادا کریں۔ گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں کو قبرستان بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں عبادت کرو، مردے عبادت نہیں کر سکتے تو تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں عبادت کرو۔ اور دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح مردے خیرات نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں نکال سکتے، تو تم اس طرح مت بنو بلکہ تم کیا کرو، صدقہ نکالا کرو۔ تو ہمیں اس رات میں کون سی عبادت کرنی ہے جو کہ ثابت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ تہجد کی جماعت کر رہے ہوتے ہیں، تہجد کی جماعت کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں آتے ہو، پورے مجمع کے ساتھ آتے ہو، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ تنہائی میں آ کر میرے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہائی میں موقع دینے کے بعد ہم اگر مجمع کے ساتھ آتے ہیں تو یہ ایک طرح کی ناقدری ہے۔ دیکھیں میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی مثال دینے سے بات کو سمجھنے میں سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک بڑا بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ میرے پاس آئیے تنہائی میں، آپ کو ایک وقت دیا، لیکن کیا کہا کہ آپ تنہائی میں آئیے، مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ اب اگر آپ اس تنہائی کے وقت میں بہت سارے لوگوں کو لے کر جائیں تو بتائیے یہ ناقدری ہے یا قدردانی ہے؟ ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے جو آپ کو وقت دیا تھا اس کی ناقدری ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں چاہتے ہیں کہ بندے میرے پاس تنہائی میں آ کر مجھ سے ملے، کیونکہ مجمع کے ساتھ تو وہ روزانہ 5 مرتبہ آتے ہیں اور 5 مرتبہ میرے سامنے سر جھکاتے ہیں، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس آئے۔ تو اس لیے اگر ہو سکے تو ہم شب برات کی عبادت اپنے گھروں میں کریں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم گھر میں عبادت کریں گے تو گھر میں زیادہ رونق نہیں رہے گی، نیند آ جائے گی۔ تو دیکھیے پوری رات جاگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ سے ہو سکے کم سے کم بشاشت کے ساتھ لیکن سنت کے مطابق آپ کام کریں۔ اب دیکھیے ایک آدمی پوری رات بھر جاگ رہا ہے لیکن نہ سنتوں کا پتہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے عبادت کرتے تھے اس کا پتہ، اور ایک آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے عبادت کر رہا ہے لیکن سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادت کیا کرتے تھے اس طرح عبادت کر رہا ہے، تو یہ جو تھوڑی سی دیر عبادت کر رہا ہے یہ افضل ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحق کے حوالے سے لکھا ہے کہ آدمی سجدے میں نہ جانے کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہتا ہے، لیکن مشین کی طرح زبان سے اس کی نکلتا ہے، وہ اس کے دل میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ تو آدمی نہ جانے کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے لیکن مشین کی طرح، لیکن اگر آدمی ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ دل و دھیان سے اور اس کے معنی کا استحضار رکھتے ہوئے اگر پڑھے تو یہ اس کا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم اگرچہ عبادت تھوڑی کریں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتائی ہے اس طرح ہم عبادت کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی نوافل گھروں میں پڑھو، تو ہمیں چاہیے کہ میں منع نہیں کر رہا آپ کو کہ آپ مسجد میں مت آؤ، لیکن افضل طریقہ بتلا رہا ہوں کہ افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ گھروں میں عبادت کریں۔ اور ایک جو شب برات کے اندر ایک عمل انجام دیا جاتا ہے وہ ہے قبرستان جانا۔ تو دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ہم شریعت کے کسی کام میں یا کسی بات میں نہ تو تھوڑی سی زیادتی کے حقدار ہیں اور نہ تھوڑی سی کمی ہم کر سکتے ہیں، بلکہ جس طرح ثابت ہے اسی طرح ہم کو کرنا ہے۔
اب دیکھیے آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے. تو اب قبرستان جانے کو ضروری سمجھ لینا اور جب قبرستان نہ جائے اس پر لعن طعن کرنا اور اس کو برا سمجھنا، اس کو جاہل بتانا، یہ سب غلط ہے. بلکہ اگر ہم قبرستان جاتے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان گئے ہیں اس لیے میں بھی جا رہا ہوں، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں سمجھنا. کسی مستحب عمل کو ضروری سمجھ لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک مثال یہ بہت رائج ہے، میں ایک مسئلہ بیچ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ نمازوں کے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کرنی چاہیے، مستحب ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد دعا نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ کون سی بات ہے؟ مستحب عمل کو مستحب ہی سمجھنا ضروری ہے، مستحب کو ہم ضروری نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے قبرستان جانا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ گئے ہیں. اور اگر کوئی نہیں جا رہا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں، آپ جاہل ہیں. یہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح دیکھیے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. حدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. دیکھیے قبیلے کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس میں بکریاں بھی بہت ہوا کرتی تھی اور ان بکریوں کے بال بھی بہت ہوا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے. ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل ہونے سے حفاظت فرمائے. دیکھیے پہلا شخص ہے مشرک. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مومن کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر ہم کو شرک والے عمل سے ہمیں محفوظ فرمایا. ہم شرک نہیں کرتے. شرک کا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کا ساجد قرار دینا. تو نمبر ایک مشرک کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اور دوسرا ہے ناحق قتل کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ناحق قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے. اب دیکھیے جن لوگوں کو شریعت مطہرہ نے قتل کرنے کا حق دیا ہے، یعنی جن لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے، ان لوگوں کو قتل کرنے والا اس وعید میں شامل نہیں ہے، بلکہ جو ناحق قتل کرے اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور تیسرا ہے رشتہ داری کو توڑنے والا، جس کو کہتے ہیں قطع تعلق کرنے والا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا. آج یہ بھی بہت عام ہو چکی ہے بات کہ آج بھائی اپنے ایک بھائی دوسرے بھائی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں ذرا سی باتوں پر. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر ہمارا کسی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ شب برات کیا ابھی ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے رشتہ جوڑ دیں. تو تیسرا شخص تھا قطع تعلق کرنے والا. اور چوتھا شخص ہے زانی، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے، وہ ہے زانی یعنی زنا کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زنا کرنے سے حفاظت فرمائے. اور پانچواں شخص ہے متکبر یعنی تکبر کرنے والا. دیکھیے تکبر بہت بری عادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر بہت ناپسند ہے. تکبر ایک ایسی عادت اور خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. وہ شیطان معلم ملائکہ تھا، ملائکوں کو درس دیتا تھا، لیکن وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے اس کو ابلیس کا لقب دیا گیا، اس پر لعنت کا طوق ڈال دیا گیا؟ وہ تکبر ہی تھا. اس نے کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تکبر کی وجہ سے اس کو ذلیل و خوار کر دیا گیا. اور پانچواں شخص ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے نافرمان کو بھی مغفرت نہیں فرماتے، اس کو بھی معاف نہیں فرماتے. اور یہ بھی آج بہت عام ہو چکا ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں. لیکن یہاں پر میں ایک والدین کو بھی ایک بات بتلا دیتا ہوں کہ والدین ذرا سے یہ بات پر بچوں کو لعن طعن کرتے ہیں، ان کو بددعا دیتے ہیں.
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ بد دعا اس کو لگ جاتی ہے تو پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں۔ ایک پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ والدین کو غصے کے وقت میں بھی بچے کو دعا دینی چاہیے۔ قاری سدیس کا واقعہ انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ وہ میرے پاس آئے اور اپنا واقعہ بیان فرمانے لگے کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا، اور جب ہمارے گھر پر مہمان آئے تو میں نے ایک مٹھی مٹی بھر کر دال میں ڈال دی۔ میری والدہ نے دال چاول پکائے تھے، میں نے اس میں مٹھی بھر کر مٹی ڈال دی۔ تو جب معلوم ہوا تو میرے والد صاحب کو بہت غصہ آیا، کیونکہ والدہ کو بچوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے، اس لیے میری والدہ نے والد صاحب کو بتایا کہ یہ حرکت اسی نے کی ہوگی۔ تو مجھے بلایا گیا اور میں نے والدہ کے سامنے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ غلطی میں نے کی ہے۔ تو اس وقت میری والدہ نے غصے میں آ کر مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تجھ کو حرم کا امام بنائے۔ تو آج اسی دعا کی برکت سے میں آج حرم کا امام ہوں۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بد دعا نہ دے، بلکہ غصے کے وقت میں بھی دعا کیا کریں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ ان کو معاف فرمائے، اور جو صحیح کہا اور سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب کی سنتیں باقی ہیں وہ اپنی سنتیں ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔